بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ اسلامی کا دائرہ کار۔ کسی چیز کے دائرہ کار سے مراد اس کی حدود، اطلاق یا اثرات کا دائرہ ہے کہ اس چیز کی حدود کہاں تک ہیں، اس کے اثرات کہاں تک پڑتے ہیں، اس سے مراد ہے دائرہ کار۔ تو فقہ اسلامی کا دائرہ کار یعنی فقہ اسلامی کے حدود اربع وہ کہاں تک ہیں، اس کے اثرات وسیع ہیں یا اس کے اثرات تنگ ہیں، اس چیز کا ہم جائزہ لیں گے فقہ اسلامی کے دائرہ کار میں۔ یاد رکھیے کہ فقہ انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک، یہاں تک کہ کفن، دفن اور دفن کے بعد کے احکامات اور مرنے والے کی جو میراث، اس کی وصیت، ترکہ، یہ تمام ابحاث فقہ میں شامل ہیں۔ لیکن علماء نے آسانی کے لیے فقہ کے درج ذیل مباحث بیان کیے ہیں۔ ان میں سے جو سب سے پہلے ہے وہ عبادات ہے۔ فقہ اسلامی میں اولاً یا سب سے زیادہ یا سب سے پہلے جن ابحاث کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے وہ عبادات ہیں۔ عبادت کی جمع ہے۔ عبادت کا مطلب عاجزی اختیار کرنا، بندگی اختیار کرنا، اور عبادت کی تعریف یہ کی جاتی ہے عبادت وہ امور ہیں جن کا تعلق اللہ اور اس کے بندوں کے مابین ہے، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے وغیرہ۔ یہاں آپ ایک بات یہ سمجھیں کہ عبادت کی تعریف یہ کی گئی ہے، عبادت وہ چیزیں ہیں جو اللہ اور بندوں کے مابین ہیں۔ ہم مسلمان عبادات پر زیادہ زور دیتے ہیں اور ہم سب کچھ اسی عبادت کو ہی سمجھ لیتے ہیں۔ عبادت کی اہمیت سے قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن عبادت وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ یہاں انسان یا مسلمان ہونے کی جو پہچان ہے اصل، وہ معاملات ہیں کہ آپ کے معاملات کیسے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ بہت معذرت کے ساتھ بہت سارے ایسے ہمارے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے یقیناً معاشرے میں، عبادات میں ان سے بڑھ کر اچھا کوئی نہیں ہے، لیکن معاملات میں ان جیسا بدتر کوئی نہیں ہے۔ تو اس عبادت کا میرے خیال میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال عبادات میں آپ فقہ کی کوئی کتاب بھی دیکھیں، سب سے پہلے اس میں طہارت کا ذکر ہے، اور پھر نماز کا ذکر ہے، پھر زکوٰۃ کا، پھر روزہ، پھر حج۔ تو فقہ میں ایک چیز یہ ہے۔ اسی طرح فقہ کے دائرہ کار میں آئلی قوانین ہیں جن کو مناکحات بھی کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس کو فقہ الاسرت بھی کہتے ہیں۔ مناکحات، اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے، دو آدمیوں کے درمیان غیر مالی بنیاد پر تعلقات۔ لوگوں کے آپس میں جو تعلقات ہیں یا تو وہ مالی بنیادوں پر ہیں یا غیر مالی بنیادوں پر ہیں۔ تو غیر مالی بنیاد پر جو تعلقات ہیں، نسل انسانی کی بقا کے لیے جو قوانین ہیں، ان کو مناکحات کہا جاتا ہے۔ مناکحات سے مراد صرف نکاح نہیں ہے، نکاح سے پہلے، نکاح کے بعد جتنے بھی احکامات ہیں وہ سب کے سب اس میں ہیں۔ مثلا طلاق ہے، فسخ نکاح، نکاح کو توڑنا، میاں بیوی کے درمیان تفریق، عدت، اور نکاح کی وجہ سے جو اولاد ہو اس کے حقوق، بیوی کا خرچہ، حضانت، بچے کی پرورش، ولایت، وصیت، میراث وغیرہ، یہ تمام جو ہیں یہ مناکحات میں شامل ہیں۔ موجودہ دور میں عربی زبان میں مناکحات کو احوال شخصیہ کہتے ہیں، اور انگریزی زبان میں اس کو پرسنل لا کہا جاتا ہے۔
قرآن مجید میں آئلی قوانین کے بارے میں 70 آیات ہیں۔ تیسرے نمبر پر معاملات ہیں، اس کو دیوانی قانون بھی کہتے ہیں، فقہ التعامل الاجتماعی بھی کہتے ہیں اس کو، اور اس سے مراد لوگوں کے درمیان مالی بنیادوں پر جو تعلقات ہیں، مالی معاہدات کے متعلق جو تعلقات ہیں، اس کو سول لا بھی کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں 70 آیات موجود ہیں۔ اقتصادی احکامات کو بعض فقہا نے الگ کیا ہے۔ اقتصادی احکامات یعنی معیشت کے بارے میں یہ 10 آیات ہیں، اگرچہ یہ اس میں بھی شامل ہیں مالی معاملات میں، لیکن اقتصادیات میں مضاربت، مشارکت، اس طرح کی چیزیں زیادہ ہیں، تو اقتصادی احکامات کے بارے میں 10 آیات ہیں۔ اسی طرح فقہ کے دائرہ میں مرافعات بھی ہیں، اس کو مخاصمات بھی کہتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرنا، کیونکہ جب آپ ایک جگہ پہ کوئی قانون بنائیں گے، لوگ اس قانون کے دائرے میں رہنے والے آپس میں بسا اوقات اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، اس کو ادب القاضی بھی کہتے ہیں، اس کو قانون ضابطہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو عدالتی قوانین ہیں یہ بھی فقہ کے دائرہ کار میں ہیں، اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں 13 آیات ہیں۔ دستوری قانون یا حکومت و خلافت، اس کو الاحکام السلطانیہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں پر وہ قوانین ہیں جو کسی حکومت، کسی ملک اور ان کے شہریوں کے جو آپس میں حقوق و فرائض ہیں، ان کے بارے میں معاملات کو دستوری قانون یا حکومت و خلافت کہا جاتا ہے۔ فقہ میں ان کے بارے میں بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ نظام حکومت یا دستوری قانون کے بارے میں قرآن مجید میں تقریباً 10 آیات ہیں۔ عقوبات، فوجداری قانون، اس کو فقہ الجنایات بھی کہتے ہیں، کیونکہ جہاں قانون پر عمل کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں قانون کو توڑنے والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ قانون کو توڑنے والے لوگوں کے بارے میں جو سزائیں ہیں، جو مسائل ہیں، ان کو عقوبات کہا جاتا ہے۔ فوجداری قانون یا فقہ الجنایات، اس میں شرعی حدود ہیں، حد زنا، چوری، ڈاکہ اور کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، قتل و جنایت کی سزائیں، کوئی کسی کو زخمی کر دے، جان بوجھ کر قتل کر دے، اور اسی طریقے سے وہ جرائم جن کی سزائیں متعین نہیں ہیں، حاکم وقت کی ثواب دید پر ہیں، جس کو فقہی اصطلاح میں تعزیر کہتے ہیں، اس کو کرمینل لا آف اسلام بھی کہتے ہیں۔ اور فوجداری قانون کے بارے میں قرآن مجید میں 30 آیات موجود ہیں۔ فقہ کے دائرہ کار میں بین الملکی قانون یا الفقہ الدولی، دو یا دو سے زائد ممالک کے جو آپس کے تعلقات ہیں، معاہدات ہیں، حقوق و فرائض ہیں، یہ بھی فقہ کے دائرہ کار میں شامل ہیں۔ ان کو سیر کہا جاتا ہے فقہا کی اصطلاح میں، عربی زبان میں اس کو السیر بھی کہتے ہیں، اور اس موضوع پر جو سب سے پہلی کتاب ہے وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اس کتاب کا نام کتاب السیر ہے۔ تو آپ اس سے فقہ کے دائرہ کار کا، فقہ کی وسعت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فقہ زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں ہے، اور بین الاقوامی قانون کے بارے میں جو ہیں 25 آیات ہیں۔ نیچے ایک نقشہ موجود ہے، اس میں بھی کوشش کی گئی ہے اسی بات کو سمجھانے کی کہ جو فقہ کا دائرہ کار ہے اس میں عبادات بھی شامل ہیں، جو اللہ اور بندے کے براہ راست آپس میں تعلقات ہیں، عیلی قوانین بھی ہیں، اس میں معاملات یا دیوانی قانون بھی ہے، مرافعات، لڑائی جھگڑے، مخاصمات یہ بھی ہیں، قانون، حکومت و خلافت یہ بھی فقہ کے دائرہ کار میں ہے، عقوبات بھی اور بین الملکی قوانین بھی۔ تو یہ فقہ اسلامی کا انتہائی وسیع دائرہ ہے۔
دوسرا جو ہمارا آج کے سبق کا حصہ ہے وہ فقہ کی ضرورت و اہمیت ہے۔ بہرحال اس کو پڑھنے سے پہلے کچھ اہم سوالات جو گزشتہ 2 لیکچر کے متعلق ہیں، مثلا فقہ کا لغوی اصطلاحی معنی، فقیہ اور عابد میں کیا فرق ہے، السیر کے موضوع پر پہلی کتاب، امام ابو حنیفہ کی وفات، یہ جو سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کو گزشتہ 2 اسباق میں مل جائیں گے۔ آپ نے خود ان کو آپ تلاش کر کے ان کے جواب لکھیں۔ فقہ کی ضرورت و اہمیت۔ کسی چیز کی ضرورت و اہمیت سے مراد یہ ہے کہ اس چیز کا وجود یا حصول یا اس چیز کا ہونا انسان کی زندگی یا معاشرتی نظام یا دنیا کے نظام کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اس سے کسی چیز کی اہمیت اور کسی چیز کی ضرورت کا پتہ چلتا ہے۔ تو فقہ اسلامی کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں یہاں تفصیل سے مذکور ہے۔ یہ ان میں سے اکثر وہ ہیں جو آپ اپنے مطالعے سے ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا فقہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، روح ہے، جیسا کہ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں فقہ کے دائرہ کار میں۔ تو فقہ کی ضرورت گزشتہ زمانوں میں بھی تھی، آج بھی ہے، اور آئندہ بھی اس کی ضرورت و اہمیت اسی طرح محسوس کی جاتی رہے گی۔ اور فقہ یا اسلامی قوانین یہ قرآن و سنت کا خلاصہ ہے اور شریعت کے عمومی مزاج کے لیے اس کی حیثیت ترجمان کی طرح ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی فقہ اور فقیہ صحابہ موجود رہے ہیں۔ ہر دور میں فقیہ لوگ موجود رہے ہیں جنہوں نے اس قانون الہیہ کی تعبیر و تشریح کی ہے۔ تو اس سے بھی آپ فقہ کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مزید قرآن مجید میں فقہ کی جو بنیاد آیت ہے وہ آیت سورۃ التوبہ کی ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت سے فقہ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور فقہ کی بنیاد بھی یہی آیت ہے۔ اس آیت سے ایک تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے وہ سب کے سب لوگ دین میں تفقہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس معاشرے میں سے کچھ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس معاشرے سے الگ ہو کر، مخصوص ہو کر دین کی تفقہ حاصل کریں، سمجھ حاصل کریں، اور پھر اس تفقہ کے بعد واپس آ کر جو دیگر لوگ ہیں ان کو ڈرائیں، ان کو آگاہ کریں، ان کو دین کے بارے میں تعلیم دیں۔ یہ اس آیت کا خلاصہ ہے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ کہ مسلمانوں کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے جو دین کی سمجھ حاصل کرے۔ جماعت نکلے کدھر جائے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تفقہ کے لیے، دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے معاملات سے الگ تھلگ ہونا پڑے گا۔ اس کے لیے اہتمام کے ساتھ آپ کو وقت نکالنا پڑے گا، تب جا کر آپ دین میں تفقہ حاصل کریں گے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں، ان کو آگاہ کریں، ان کو خبردار کریں۔ اذا رجعوا الیہم، اس سے اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے کہ دین میں تفقہ حاصل کرنے کے لیے وہ سفر بھی کریں گے، وہ علاقے سے دور بھی جائیں گے، وہاں جا کر وہ تفقہ حاصل کریں گے اور واپس آ کر دیگر لوگوں کو ڈرائیں گے۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں
کہ علم حاصل کرنا، علم طلب کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ آپ جانتے ہیں کہ ایک جماعت سے ان کی ادائیگی کا مطالبہ ہوتا ہے۔ اگر مسلمانوں کی ایک جماعت اس ذمہ داری کو ادا کر لے تو باقی لوگ گنہگار ہونے سے بچ جائیں گے۔ فقہ کی ضرورت و اہمیت کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ یہ محفوظ قانون ہے۔ دنیا میں اور کئی قوانین بنے ہیں جو رد و بدل کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن فقہ محفوظ قانون ہے کیونکہ فقہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہے، قرآن و سنت سے اس کو حاصل کیا گیا ہے، اور قرآن کے بارے میں خود اللہ کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فقہ کے بارے میں ایک اور آیت ہے، یہ بھی سورۃ البقرہ کی آیت ہے، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ جس کو حکمت دی گئی، جس کو بھلائی دی گئی، گویا کہ اسے، جس کو حکمت دی گئی گویا کہ اسے ایک کثیر یا بہت زیادہ بھلائی مل گئی ہے اور اس کو بہت خیر مل گیا ہے۔ اس حکمت سے مراد علماء فقہ لیتے ہیں، اس حکمت سے مراد فقہاء اور مفسرین جو ہیں وہ دین کی سمجھ لیتے ہیں، اور خود حدیث بھی اس کی تشریح میں ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ فقہ اور حدیث، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ عبدا سمع مقالتی، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری کوئی حدیث سنی، مقالہ سے مراد حدیث ہے، فحافظہا، پھر اس کو محفوظ رکھا، اس کو یاد رکھا، ووعاہا، اور اس کا مطلب بھی اس کو ہمیشہ محفوظ رکھا، ہمیشہ یاد رکھا، واداہا، اور پھر اس کو لوگوں تک پہنچا دیا، یعنی پڑھا دیا، سنا دیا، فرب حامل فقہ غیر فقیہ، کہ بہت سارے حامل فقہ جو ہیں وہ سمجھدار نہیں ہوتے، ورب حامل فقہ الی من ہوا افقہ منہ، اور بعض جو فقہ کے حامل ہیں وہ ان سے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، پہنچانے والے سے سننے والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث میں آپ دیکھیں فقہ کا لفظ بھی آیا، فقیہ کا لفظ بھی آیا، افقہ اس میں تفضیل کا صیغہ بھی آیا کہ کسی بات کو آپ سنیں، اس کو یاد کریں حدیث کے بارے میں تو اس کو آگے پہنچا بھی دیں۔ بعض اوقات پہنچانے والا وہ اس قدر سمجھدار نہیں ہوتا اور اگلا جو ہے وہ اس سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، پھر اس بات کو وہ اچھی طریقے سے سمجھ بھی سکتا ہے۔ بہرحال اس حدیث سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سننا، اس کو یاد رکھنا، اس کو آگے پہنچا دینا، اس کو ایک لحاظ سے حامل فقہ کہا گیا کہ یہ فقہ کو اٹھانے والا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ جب حضرت ابو سعید خدری کے پاس صحابہ آتے تھے یا دیگر لوگ آتے تھے وہ ان کو مرحبا کہتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے، اور وہ ایک حدیث سنایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الناس لکم تبع، لوگ تمہارے تابع ہیں، وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُم مِّنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ، اور لوگ تمہارے پاس دیگر علاقوں سے آئیں گے، کس لیے؟ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے، فَإِذَا أَتَوْكُمْ، جب وہ لوگ تمہارے پاس آئیں، فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا،
تو تم ان کے ساتھ خیر اور بھلائی کے ساتھ پیش آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تاکید کی ان لوگوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کے ساتھ پیش آنے کی جو دین میں تفقہ حاصل کرنے کے لیے آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں جمع نہیں ہو سکتیں، دو صفتیں منافق میں جمع نہیں ہو سکتیں، حسن و سمتن، حسن اخلاق، خوش خلقی، ولا فقہ فی الدین، اور دین کی سمجھ۔ یہ دو خصلتیں منافق میں نہیں آ سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اس قول سے بھی ہمیں فقہ کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ لِأَنْ أَجْلِسَ فَأَتَفَقَّهُ سَاعَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِحْيَاءِ اللَّيْلِ بِلَا فِقْهٍ، ایک گھڑی، ایک لمحہ بیٹھ کر فقہ حاصل کر لوں، یہ مجھے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے بنسبت اس کے کہ میں ساری رات بغیر کسی فقہ کے گزار دوں۔ تو وہ ایک گھڑی فقہ کو ایک رات گزارنے سے بھی بہتر سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے، جس کو ہم کل بھی پڑھے ہیں، کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے، اور کل بھی ہم ایک حدیث پڑھے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ تو ان احادیث سے، ان روایات سے، صحابہ کے اقوال سے اور قرآن مجید کی آیات سے ہمیں فقہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس قدر اہم علم ہے، کس قدر اہم فن ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس عنوان ہے، فقہ عہد رسالت میں، فقہ دور خلافت راشدہ میں، فقہ اسلامی کے آغاز و ارتقاء میں، ہم اس کو وہاں تفصیل سے دیکھیں گے۔ یہاں پر بھی آپ خود اس کا مطالعہ جو ہے کر سکتے ہیں۔ آگے ہے فقہ کی تعلیم کی اہمیت۔ تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ قانون الہیہ، شریعت محمدیہ کے احکامات کو سمجھے، یعنی اس حد تک سمجھنا تو ہر ایک کے لیے ضروری ہے فقہ کے مسائل کو جو زندگی گزارنے کے لیے لازمی ہیں۔ اس کے علاوہ جو انسان زندگی کے جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس قدر جاننا بھی اس کو ضروری ہے۔ مثلا اگر ایک شخص تاجر ہے تو فقہ میں تجارت کے کیا احکامات ہیں اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص وکیل ہے تو فقہ میں وکالت کے کیا احکامات ہیں اس کے بارے میں جو ہے اسے پتہ ہونا چاہیے۔ فقہ یا فقیہ کی اہمیت کے بارے میں امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ نے محدث اور فقیہ کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے فرمایا، محدث حدیث بیان کرنے والا اور فقیہ جو ہے، آگے ہم اس کی تعریف پڑھیں گے، ان کے درمیان فرق کیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو فقہا ہیں، فقہا کی جو جماعت ہے وہ اطباء ہیں، وہ طبیب ہیں، اور جو محدث ہیں وہ عطار ہیں۔ یعنی ایک جو محدث ہے اس کا کام اچھی دواؤں کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، جڑی بوٹیوں کو جمع کرنا جو لوگوں کے لیے مفید ہوں، اور فقیہ کا کام اس سے آگے ہے، وہ دوا کی جانچ پڑتال کرتا ہے، مرض کا پتہ لگاتا ہے، مریض کے مزاج کو معلوم کرتا ہے اور اس کے لیے مناسب دوا تجویز کرتا ہے۔ تو اس سے آپ محدث اور فقیہ میں فرق بھی کر سکتے ہیں اور فقہ کی اہمیت کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں۔ گویا محدث کا کام حدیثوں کو جمع کرنا ہے، جبکہ فقیہ کا کام پھر ان احادیث سے مسائل کو نکالنا، ان احادیث سے روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل کا جواب دینا، یہ ایک فقیہ کا کام ہے۔
ہمارے سبق کا جو آخری حصہ ہے وہ علم فقہ کی خصوصیات یا امتیازات ہیں۔ کچھ چیزیں میں یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں، آپ خود ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ خصوصیات یا امتیاز سے مراد جو ہے کسی چیز کے وہ خاص عناصر، صفات یا پہلو ہیں جو اسے دوسری چیزوں سے ممتاز کرتے ہیں۔ تو فقہ کی جو خصوصیات ہیں مختصر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ فقہ کوئی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ الہامی قانون کے تابع ہے اور اس کا دار و مدار وحی الہی پر ہے، اور وحی الہی ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بالا تر ہے۔ فقہ میں جو ہے جامعیت ہے، ہماگیریت ہے، اور اس میں زندگی کے تمام پہلو کے بارے میں رہنمائی موجود ہے، انفرادی ہوں، اجتماعی ہوں، یا یہ ہے کہ آپس میں مسلمانوں کے معاملات ہوں یا مسلم اور غیر مسلم کے معاملات ہوں، اللہ اور بندے کے حقوق ہوں یا بندوں کے آپس میں حقوق ہوں، فقہ میں مکمل طور پہ ان کے بارے میں رہنمائی موجود ہے۔ فقہ کی ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں توازن اور اعتدال ہے، اس میں مادی اور جسمانی ضرورتوں کی تکمیل کے متعلق مکمل ہدایات ہیں، اس میں افراط و تفریط نہیں ہے۔ تو یہ توازن اور اعتدال سے بھرپور ایک قانون ہے۔ فقہ عقل و حکمت سے مطابقت رکھنے والا ایک قانون ہے، یہ بھی ایک امتیازی وصف اور خصوصیت ہے۔ اس کے جو احکامات ہیں وہ عقل و حکمت کے عین مطابق ہیں، اور اس میں انسانی مصلحت اور اس کے منافع کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے، جبکہ دیگر قوانین جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں۔ فقہ کی ایک سب سے بڑی یا اہم خصوصیات میں سے تیسیر اور نرمی ہے۔ فقہ اسلامی میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس پر عمل کرنا انسان کے لیے دشوار ہو، مشکل کا باعث ہو یا اس کے لیے ناقابل برداشت ہو، بلکہ فقہ کے تمام اصول ان میں تیسیر اور نرمی کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اگر کچھ حالات کی وجہ سے کسی حکم میں سختی ہو تو فوراً سے اس حکم کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ مثلاً عبادات میں سب سے اہم عبادت جو نماز ہے، اس نماز کے بارے میں جہاں بھی سختی یا مشقت کا اندیشہ ہوا اس کے حکم میں تبدیلی کر دی گئی۔ کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو شریعت بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دیتی ہے۔ اسی طریقے سے روزہ ہے جو اسلام کا چوتھا رکن ہے، سال میں صرف 1 مہینے روزے فرض ہیں، اور وہ بھی بیماری اور سفر کی حالت میں رخصت ہے۔ اور یہی نہیں، روزے کے دوران ہی اگر اضطراری کیفیت مبتلا ہو جائے تو روزہ توڑ دینے کی بھی اجازت ہے۔ انسانی فطرت کے ہم آہنگ ہے اور مزاج اور اس کی طبعیت کے رجحانات کا اس میں خیال رکھا گیا ہے۔ ڈاکٹر محمود احمد غازی نے محاضرات فقہ میں ان کا جو تیسرا محاضرہ اور خطبہ ہے فقہ اسلامی کے امتیازی خصوصیات، اس میں انہوں نے چند خصوصیات کا تذکرہ کیا اور ان کے اوپر گفتگو کی ہے۔ مثلاً آزاد قانون سازی ہے، اس میں آزادی بھی ہے، مساوات بھی ہے، قانون کی حکمرانی ہے، اور اسی طریقے سے فقہ اسلامی کی جامعیت ہے، اخلاق بھی ہے اور قانون بھی ہے۔ فقہ اسلامی میں حرکیت ہے، یعنی یہ کوئی جامد نہیں ہے بلکہ زمانے کے لحاظ سے یہ تغیر پذیر ہے۔ جیسے جیسے حالات بدلتے جائیں گے
ان حالات کے مطابق اس میں ڈھلنے کی صلاحیت موجود ہے، اور اسی طریقے سے اس میں جو ہے توازن اور اعتدال بھی ہے۔ یہ فقہ اسلامی کی چند خصوصیات ہیں۔ اس کے علاوہ اور بے شمار خصوصیات ہیں کہ یہ ہر دور میں جو ہے نافذ ہونے کی صلاحیت اس میں موجود ہے۔ کسی بھی دور میں کسی بھی جگہ پر آپ اس کو نافذ کر سکتے ہیں، نفاذ کی صلاحیت اس میں موجود ہے۔ تو سبق کے آخری حصے میں فقہ کی ہم تعریف پڑھیں گے کہ فقہ جو ابھی تک ہم پڑھتے آئے ہیں، فقہ سے متصف شخص کو، فقہ سے متعلقہ شخص کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ فقیہ وہ عالم ہے جو تفکر و تدبر کر کے قوانین کے حقائق کا پتہ لگائے اور مشکل امور کو واضح کرے، یعنی قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے، تدبر کر کے جو مشکل امور ہیں، جو مغلق امور ہیں، ان کو واضح کرے اور حقائق کا پتہ لگائے، ایسے شخص کو فقیہ کہا جائے گا۔ اور ہم پیچھے پہلے سبق میں پڑھے ہیں کہ باب کارما یکرم سے فقہ کا لفظ بمعنی فقیہ ہے۔ تو تفصیلی دلائل سے احکام کو استنباط کرنے والا، احکام کو نکالنے والا وہ شخص جو ہے فقیہ ہے۔ اس کے اوصاف میں سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک فقیہ کو دنیاوی امور اور عوام کی مصلحتوں کا عمیق علم ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی فقیہ اپنے زمانے کے حالات سے بے خبر ہے تو وہ جاہل ہے، یعنی اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو اپنے زمانے کے حالات کا علم نہیں ہے تو اس کو فقیہ نہیں کہا جائے گا۔ ایک فقیہ شخص کے لیے اپنے زمانے کے حالات سے باخبر ہونا ضروری ہے۔ وَمَن لَّمْ يَكُنْ عَالِمًا بِأَهْلِ زَمَانِهِ فَهُوَ جَاهِلٌ۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ فقیہ کی علمیت صرف کتابی علم تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسے اپنی قوم، معاشرت اور زمانے کی ضروریات سے بھی آگاہ ہونا چاہیے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی کتاب لکھ رہے تھے خرید و فروخت کے بارے میں، تو وہ بازار میں جاتے تھے، وہاں لوگوں کے معاملات کا مشاہدہ کرتے تھے، اور پھر انہی معاملات کے مشاہدہ کرنے کے بعد وہ اپنی کتاب کو لکھتے تھے، مسائل کو اس میں درج کرتے تھے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ اس میں ہم نے فقہ کے دائرہ کار کو پڑھا ہے کہ فقہ پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے، لیکن اس میں سے چند جو ہیں جیسے عبادات، عائلی قوانین اور دیگر قوانین، یہ آپ یاد رکھیں۔ اور دوسرے نمبر پہ فقہ کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں ایک آیت، ایک حدیث اور کسی محدث یا کسی صحابی کا کوئی ایک قول، اور فقہ کے جو امتیازی اوصاف ہیں یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں، تاکہ آپ سے انٹرویو میں سوال ہو یا کسی بھی جگہ پہ سوال ہو کہ آپ کے اسلامی فقہ میں ہے کیا، تو اس کے امتیازی اوصاف کم از کم 2-4 آپ ان کو بتا سکیں۔ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔